اگر کوئی اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھے جو حق عورتوں کے ساتھ ہے کسی سوسائٹی میں نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی شادی کے وقت عورت مرد کو دہیج دیتی ہے، اسلام میں اس کا الٹا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں، جب بھی تم شادی کرو تو اپنے ہونے والی بیوی کو ایک تحفہ دو، جسے ہم مہر کہتے ہیں۔ مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے، اور یہاں عورت مرد کو دہیج دیتی ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اس کی خواہش ہوگی 1 کروڑ اور 10 لاکھ، انجینئر ہے تو 5 لاکھ، گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ۔ اور افسوس کی بات، بہت سے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ دہیج زبردستی لینا بالکل حرام ہے۔ اپنے ہونے والے ہسبینڈ کو مہر دینا چاہیے، اپنے برابر کا مہر دینا چاہیے۔ افسوس کی بات، دہیج لینے کی بات تو دور، اس کی ہنٹس بھی دینا، کس چیز کی خواہش پر میں مانگ رہا ہوں، یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ اسلام میں بالکل حرام ہے۔ اگر خوشی سے اس لڑکی کے والدین کچھ دینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں، زبردستی نہیں۔ اسلام میں الٹا ہے، عورت کو مہر ملتا ہے، اور یہ مہر عورت بھی خود طے کر سکتی ہے۔ میں تم سے شادی کروں گی جب تک آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے۔ یہ الگ بات ہے، وہ غریب شوہر ہے، اب وہ بولے گا کہ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ نہیں ہے، تم کوئی اور شوہر ڈھونڈو، میں اور کوئی ڈھونڈوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ سورہ نساء میں لکھا ہے، آپ انہیں سونے کے پہاڑ بھی دے سکتے ہیں اور اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے ہیں، یہ بھی مہر ہے۔ اگر کسی شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے میں قرآن شریف کی ایک آیت بھی پڑھ کر سناؤں گا، تو وہ بھی مہر ہو گیا۔ مہر کی کوئی حد نہیں، اپنے اسٹیٹس کے انوسار وہ اپنا مہر طے کر سکتے ہیں۔ مہر کی کئی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ، اس لڑکی کے والدین نے گریجویٹ بنایا، تعلیم پر خرچہ کیا، اس عورت کی اپنی جائیداد ہو جاتی، اب وہ خود رکھے یا اپنے والدین کو دے یا اپنے کسی بزنس میں لگا دے۔ مہر بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر طلاق کے بعد یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے، پر یہ ضروری نہیں وہ بزنس میں یا اپنے والدین کو دے سکتی ہے۔ شادی سے پہلے جتنا بھی خرچہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کے والد اور اس کے بھائی کی، اور شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے کی۔ کھانا پینا کپڑا اس کے کمانے کی ضرورت نہیں، یہ حق ہے مرد کو دینے کا۔ اسلام میں عورت کا درجہ بہت بڑا ہے۔ طلاق کے بعد اکثر لاس میں مر چلا جاتا ہے۔ اگر وہ مہر نہیں دیا ہوگا، چاہے وہ مہر 50,000 ہو یا 10 لاکھ یا جتنا بھی، وہ اسے طے کرنا چاہیے۔ اس میں عورت کا نقصان نہیں ہوتا۔ طلاق کے بعد مرد بھی شادی کر سکتا ہے اور عورت بھی۔ جب طلاق ہو جاتا ہے تو مہر اسے مل جاتا ہے، جب نئی شادی کرتی ہے تو نیا مہر ملتا ہے۔ جب مرد شادی کرتا ہے تو اسے نیا مہر دینا پڑتا ہے۔ جو اسلام کی بنیادی باتوں کو نہیں سمجھتے، انہیں لگتا ہے عورتوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ مرد کا حق بنتا ہے کہ وہ اسے کچھ دے۔ شادی سے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی، اور شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے۔ اگر یہ نہیں تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے۔ اگر اسلامک حکومت ہے تو حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے۔ یہ اسلام میں ہے۔